بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم جس عنوان کے بارے میں اپنی آراء پیش کر رہے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کے تفکرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کی۔ علم الابدان کے ماہرین اس مرض کو سمجھنے کے لیے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ان کا یہ عمل انتہائی قابل تحسین ہے، کیونکہ اس میں انسانی زندگیوں کی بقا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، ہر ایک مختلف زاویے سے اس کی تحقیق کر رہا ہے۔ ہم جو اپنی آراء پیش کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم حرف آخر نہیں سمجھتے۔ علم الطب کے تمام ماہرین اور طلاب کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ سب کا ہدف ایک ہی ہے۔ تو ناظرین، ہماری دانست میں کرونا وائرس ایک وبائی نزلہ زکام ہے، انسانی اعصاب پر شدید حملہ کرتا ہے، جو بالآخر نمونیا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس میں رطوبات متعفن ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہیں اور متاثرہ شخص کا سانس، بول و براز اور دیگر رطوبات، خون، تھوک و بلغم پسینہ وغیرہ، یہاں تک کہ اس کا لباس اور بستر وغیرہ متعفن ہو کر وبائی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جائزہ لیں گے اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو ناظرین، میں ایک مسلمان ہوں، اگر آپ میری رائے کو ایک طبیب کی رائے سمجھ کر غور کریں تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں اور تجربہ کر لیں۔ آج سے صدیوں پہلے قرآن مقدس نے جن چیزوں کو نجس قرار دیا ہے اور اسلام نے ان کی تشریح بھی کی ہے، ان چیزوں کو جزوی طور پر یا کلی طور پر استعمال کرنا وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمع شدہ کثیر پانی جو ایک جگہ پر رکا ہوا ہو، اگر اس کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے تو نجس ہے۔ اس کو استعمال کرنا یا اس کے بخارات کا ہوا میں شامل ہونا وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر رکا ہوا پانی 10 من 12 سیر سے زیادہ ہے اور کوئی نجاست اس کے رنگ، بو اور ذائقہ کو متغیر نہیں کرتے تو وہ پاک ہے، وہ آلودگی کا سبب نہیں بنتا۔ اسی طرح نجس جانور یا نجاسات کے عناصر فضا اور ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ماحول ذی حیات کو وبائی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شارع اسلام نے جس میں انسانی کو اثر و حرج میں ذاتی طور پر مبتلا کرنے والی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ کرونا پر تحقیق کرنے والے اسلام کے نجاسات و طہارت کے قوانین کو بھی اپنی ریسرچ میں شامل کریں تو بہتر ہوگا۔ موسمی تغیر و تبدلات اور ان کی شدت، ارضی و سماوی آفات و بلیات بھی وبائی امراض کا سبب بنتی ہیں اور جسم انسانی میں اخلاط کا اعتدال ختم کر دیتے ہیں، اور متعفن شدہ اخلاط زہر آلودہ جراثیم کو جنم دے کر انہیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں، اسی طرح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر دیتے ہیں، جن کو فقط حرارت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور حرارت قدرت کاملہ کی وہ نعمت ہے جو آب و ہوا کی آلودگی کو ختم کر کے شفاف بناتی ہے۔ تو ناظرین، جن ملکوں یا آبادیوں میں صحت و صفائی کا نظام مثالی نہیں، اگر وہاں پر سورج کی روشنی اور حرارت نہ ہو تو وبائی امراض کا گڑھ بن جائیں۔ انسان کی غیر فطری زندگی اور افعال بھی وبائی امراض کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمارے فاضل دوستوں کی رائے ہے کہ کرونا ایک حیوان سے منتقل ہوتا ہے، درست ہوگی، لیکن فقط اس پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ صاحبان علم و تحقیق کو تعصب کی اینک اتار کر اسباب کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا ایک جانور سے منتقل ہو رہا ہے، لوگوں کو اس جانور کا نام بھی بتا دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ان جانوروں اور چیزوں کے نام بھی ہمیں بتا دیے تھے جو مختلف وباؤں کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حلال گوشت، جانور کا گوشت، دودھ اور منافع بخش چیزیں، اگر وہ جانور صحت مند ہے، کسی وبا یا بیماری کا سبب نہیں بن سکتے۔ تو ارباب اقتدار کا فرض ہے
کہ اپنے اپنے ملکوں میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایسا اہتمام کریں کہ کسی بھی موسم کی شدت یا ارضی و سماوی آفات کی صورت میں محفوظ رہیں۔ یہ کیا ہے کہ جہاں وبا پھوٹتی ہے لوگ تیزی سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری دانست میں کرونا ایک وبائی نزلہ و زکام ہے جو شدید سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی قوت مدورہ کو تیزی سے کمزور کر دیتا ہے اور رطوبات کو متعفن کر کے ایک زہر پیدا کر دیتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو صحت مند مریضوں سے دور رکھیں، انہیں ایسا ماحول غذا اور ادویہ دیں جو جگر کے پھیر کو تیز کر کے جسم میں قلت صفرا میں اضافہ کریں، عوام الناس میں خوف و ہراس نہ پیدا کریں، ایسے مریض کی متعفن رطوبات کو خارج کریں، علاج بالمفرد ادا کریں۔ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ لکیروں پر لکیریں پٹنے کی بجائے طب اسلامی اور نبوی کا از سر نو جائزہ لیں اور طبیب حضرات لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کریں، ورنہ وبائیں پھوٹتی رہیں گی اور انسانی جانیں تلف ہوتی رہیں گی۔ انسانی جانوں کو بچانا بہت بڑا جہاد ہے۔ جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا انسانیت کو بچا لیا۔ انسانی جسم کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بیماریوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور دوائیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ 10ویں بیماریاں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہو رہی، ان کی ادویات مریض کھاتا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، بیماری کو بھی ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ کرونا وبائی نزلہ و زکام ہے، اتباع کو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے مریض کا علاج مزاج و اخلاق کی روشنی میں کریں تو انشاءاللہ صحت کامل ہو جائے گی۔ تو آخر میں چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا بہترین دوست ہے، اس کے شہریوں سے ہم ہمدردی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ہمارے ایک ناقص عقل کی ایک ہماری آراء ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔